اور دل کے اندر تنگی پیدا ہو جائے گی۔ یہ مفہوم ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا کا، کہ جو اللہ کے اس ذکر سے، قرآن و سنت سے منہ موڑ کر دوسرا رخ اختیار کرے گا، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی، اس کا گزران تنگ ہو جائے گا، راحت و آرام تنگی میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ خاص بات ہے جو اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے۔ اب اس کا مطلب کیا؟ کہ جو اس ہدایت نامے سے منہ موڑے گا اس کا گزر اوقات تنگ ہو جائے گا، اور جو منہ نہیں موڑے گا، اس ہدایت نامے کی پیروی کرے گا، اس کو فراخی حاصل ہوگی، اس کو سکون دل حاصل ہوگا، اور مشقت سے وہ محفوظ رہے گا۔ یہاں پر ایک بڑا سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں تک مال و دولت کی فراوانی کا تعلق ہے تو ایمان والوں سے زیادہ تو یہ کافروں کو حاصل ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن اپنی ساری توانائیوں کو صرف حصول دنیا کے لیے خرچ نہیں کرتا، اور مومن کی تمام تر توجہ صرف اسباب اور وسائل کی طرف نہیں ہوتی، بلکہ مومن کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے، اس کے دل میں توکل ہوتا ہے، وہ اللہ کو اپنا خالق بھی مانتا ہے، مالک بھی مانتا ہے، اور اپنے تمام ذرائع اور اسباب کا مسبب الاسباب بھی سمجھتا ہے۔ بندہ مومن اپنے آپ کو خود کفیل نہیں جانتا، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ پاک ہمارے کفیل ہیں، وہ دیں گے تو ملے گا، میری جدوجہد صرف اسباب کے درجے میں ہے، تقدیر کے درجے میں نہیں ہے۔ انسان اپنی تقدیر خود نہیں بناتا ہے۔ تو بندہ مومن اپنی ساری توجہ دنیا حاصل کرنے، دنیا جمع کرنے اور دنیا کو محفوظ رکھنے میں خرچ نہیں کرتا۔ اسے اطمینان رہتا ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے وہی ہمیں گزر اوقات کا سامان بھی دے گا، جس نے پیدا کیا ہے وہی ہمیں روزی بھی دے گا، جس نے پیدا کیا ہے وہی ہماری ضروریات کا سامان بھی مہیا کرے گا۔ یہ تصور ہوتا ہے، اور یہ تصور نہیں بلکہ یہ یقین ہوتا ہے بندہ مومن کو۔ اس لیے بندہ مومن اپنی ساری توانائیاں اور اپنی ساری صلاحیتیں صرف دنیا کی خاطر خرچ نہیں کرتا، بلکہ کچھ اوقات ذریعے معاش کو بھی تلاش کرتا ہے، سامان راحت کو بھی ڈھونڈتا ہے، لیکن کچھ اوقات میں وہ اپنے خدا سے لو لگاتا ہے، کچھ اوقات اپنی عبادت کے لیے مخصوص کرتا ہے، کچھ وقت تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ کے ہدایت نامہ کے اندر ہمارے لیے جو ہدایات آئی ہیں ان ہدایات کو جو علم پر مشتمل ہے اس علم دین کو بھی حاصل کرنے میں اپنا وقت لگاتا ہے۔ تو مسلمان اور مومن کا جو وقت ہے اور اس کی جو صلاحیتیں ہیں یہ کئی حصوں میں بڑھ جاتی ہیں۔ کچھ وقت اللہ سے لو لگاتا ہے، اللہ سے مناجات کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے،
کچھ وقت تو اس کا عبادات میں چلا جاتا ہے، کچھ وقت اس کا علم دین کو حاصل کرنے میں صرف ہو جاتا ہے، جو بچتا ہے اسی وقت میں یہ ذریعے معاش کو تلاش کرتا ہے، روزی کو تلاش کرتا ہے، حلال کمائی کی فکر کرتا ہے، وہ بچے ہوئے اوقات میں کرتا ہے، مقدم رکھتا ہے عبادت کو، مقدم رکھتا ہے علم دین حاصل کرنے کو، جو وقت اس سے بچتا ہے اس کو وہ حلال ذریعے سے اپنے گزر اوقات کو تلاش کرنے میں لگاتا ہے۔ تو مومن کے جو زندگی کے اوقات ہیں وہ کئی حصوں میں بڑھ جاتے ہیں، اور آدمی کی جو فطری صلاحیتیں ہیں وہ صلاحیتیں بھی کئی حصوں میں بڑھ جاتی ہیں۔ اس کے برخلاف غیر مومن اور غیر مسلم وہ اپنی ساری صلاحیت اور اپنے جسم کی ساری توانائی اور اپنے وقت کا سارا حصہ صرف اسی دنیا میں خرچ کرتا ہے، اور اللہ تعالی کا دستور یہ ہے کہ من جدہ وجدہ، جو آدمی جس چیز کو تلاش کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے اس کو مقدر فرما دیتے ہیں۔ بندے سب اسی کے ہیں، جس چیز کی بندہ خواہش کرتا ہے اور اس کے لیے عملی میدان میں ہاتھ پیر مارتا ہے تو اللہ پاک اس کو اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ تو جو دین چاہتا ہے اور دین کے اور دنیا بھی چاہتا تو بھی دین ہی کے لیے۔ بندے مومن اگر دنیا کا طلبگار ہوتا ہے تو دنیا کو طلب کرتا ہے، وہ دنیا کے لیے نہیں طلب کرتا بلکہ وہ دنیا کو طلب کرتا ہے، اور تو دنیا بھی آخرت کے لیے طلب کرتا ہے کہ یہ دنیا ہماری مددگار ہوگی ہماری اخروی زندگی کے لیے، یہ دنیا ہماری یہ مال و دولت اور یہ اسباب جو ہیں یہ ہمیں تقویت پہنچائیں گے تاکہ ہم اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی جانب سے آئے ہوئے علم کو حاصل کرنے میں ہم ترقی کر سکیں۔ تو بندے مومن اس دنیا کو ذریعے کے طور پر اختیار کرتا ہے، مقصد نہیں بناتا۔ تو اب بندے مومن کا رخ بھی دنیا کی طرف نہیں ہے، اور بندے مومن جو کچھ دنیا کماتا ہے وہ دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے کماتا ہے۔ بھائی بال بچوں کا خرچ یہ بھی تو اللہ نے فرض کیا ہے نا۔ ایک آدمی اس لیے دن بھر نماز فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نکل پڑتا ہے، اللہ کی زمین پر روزی تلاش کرتا ہے، کاہے کے لیے کہ ہمارے ذمے ہے بیوی کا نان و نفقہ، ہمارے ذمے ہے ہمارے نابالغ بچوں کا خرچ، وہ خرچ ہم کہاں سے پورا کریں گے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کا مال و اسباب پھیلا ہوا ہے، جو تلاش کرے گا اس کو ملتا ہے، تو ہم بھی تلاش کر رہے ہیں۔ تو اب 4 پیسہ فجر سے لے کر ظہر تک کمایا تو یہ کمانا کاہے کے لیے ہوا؟ اسی لیے ہوا نا کہ ہماری بھی ضروریات پوری ہوں، ہمارے بال بچوں کی بھی ضروریات پوری ہوں، تاکہ ہم کسی کے دست نگر نہ رہیں۔ تو یہ کمانا اللہ ہی کے لیے ہو گیا نا، یہ کمائی جو ہے دین ہی کی خاطر ہو گئی، دنیا کی خاطر نہیں ہوئی۔ برخلاف اس کے غیر مومن اپنی ساری توجہ، تمام تر صلاحیتیں صرف انہی اسباب اور ذرائع کو تلاش کرنے میں خرچ کر ڈالتا ہے، اور دنیا کو برائے دنیا کماتا ہے۔ وہ اس لیے کماتا ہے کہ ہماری جاگیریں زیادہ ہو جائیں، ہماری جائیداد زیادہ ہو جائے، ہماری کوٹھی سب سے اونچی ہو جائے، ہمارے پاس گاڑیاں ہو جائیں، ہمارے پاس کارخانے ہو جائیں، اور ہمارے پاس دولت کی بہتات ہو جائے۔ مقصد اس کا اور کچھ بھی نہیں، بس یہی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ ہو جائیں، کتنا دنیا کما کے رکھ لوں کہ میں سب سے بڑا بن جاؤں، یہ مقصد ہوتا ہے غیر مومن کا۔
تو دونوں کے مقصد میں فرق ہو گیا نا. تو مومن دنیا کو حاصل کرتا ہے آخرت کی خاطر، اور غیر مومن دنیا کو حاصل کرتا ہے دنیا کی خاطر. مومن دنیا کو حاصل کرنے میں اپنے اوقات کا سارا حصہ نہیں لگاتا، اپنے جسم کی ساری صلاحیتوں کو صرف نہیں کرتا، بلکہ جو وقت عبادت سے، طاعت سے اور اللہ کی فرما برداری سے اور اللہ کا دین اور علم حاصل کرنے سے جو فارغ وقت بچتا ہے، اس وقت میں وہ دنیا کو تلاش کرتا ہے. غیر مومن صبح سے اٹھ کر رات میں سونے تک میں پورا دن صرف دنیا حاصل کرنے کی فکر میں رہتا ہے، صرف دنیا کمانے اور دنیا بنانے کی فکر میں رہتا ہے. تو دنیا ملے گی کس کو زیادہ ہے بتائیے؟ کس کو؟ جو آدمی جس چیز کے لیے زیادہ کوشش کرے اس کو وہی چیز تو ملے گی. اس لیے فطری طور پر مومنوں کے پاس دنیا کی دولت کم ہوتی ہے، غیر مومن کے پاس دنیا کی دولت زیادہ ہوتی ہے. تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو میری ہدایت کی اتباع کرتا ہے وہ مشقت سے بچ جاتا ہے، اور جو اس ہمارے ہدایت نامے سے منہ موڑ لیتا ہے، دوسری جانب اپنا رخ کر لیتا ہے، اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے. اور ظاہر حالات میں دیکھنے میں دکھائی یہ دے رہا ہے کہ مومن تنگی میں ہوتا ہے اور کافر خوشحالی میں ہوتا ہے. یہ ہے اصل میں بڑا عظیم سوال، بڑا زبردست سوال ہے. اس سوال کا ہی جواب اس آیت میں دیا گیا ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، دنیا سب جانتے ہیں کہ دنیا کسی کے ساتھ ساتھ نہیں جاتی. جب مرتا ہے آدمی تو اکیلے جاتا ہے، دنیا ساتھ میں نہیں جاتی. دنیا ساری کی ساری یہی چھوٹ جاتی ہے. اس کو مومن بھی جانتا ہے، غیر مومن بھی جانتا ہے. ہمیں اللہ کی کتاب نے اور اللہ کے نبی نے یہ بتایا ہے کہ دنیا اتنی حاصل کرو جتنے سے تم کو دل کی راحت اور سکون ملے. بس اتنی دنیا مومن حاصل کرتا ہے. کافر جو غیر مومن جو دنیا ہی کی خاطر جیتا اور دنیا ہی کی خاطر مرتا ہے، یہ دنیا کو زیادہ تو ضرور بٹور لیتا ہے، دنیا کا ساز و سامان اس کے پاس زیادہ جمع ہوتا ہے، زمین جائیداد اور دنیا کے وسائل اس کے پاس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، مگر اس کے دل کا سکون چھن جاتا ہے. راحت نام کی چیز نہیں رہتی، 24 گھنٹہ اسی کی فکر میں لگا رہتا ہے. تو دنیا کمائی جاتی ہے سکون حاصل کرنے کے لیے. یہاں دنیا اکٹھا تو ہو رہی ہے مگر سکون غارت ہو گیا، راحت چلی گئی. مالدار لوگوں کی کبھی اولاد سے لڑائی ہو رہی ہے، اولاد ہے تو ماں باپ سے لڑائی ہو رہی ہے، بھائی بھائی سے لڑائی ہو رہی ہے، اور یہ بھی فکر لگی ہوئی ہے ہمارا کوئی حریف تو نہیں ہے کہ جو ہماری دولت میں رکھنا پڑ جائے، جو ہماری دولت کے چھن جانے کا سامان بن جائے، پھر اس سے لڑائی. تو دنیا کو سمیٹتا ہے، پھر دنیا کو سنبھالنے کی فکر کرتا ہے. اسی سمیٹنے اور سنبھالنے میں اس کی پوری زندگی خرچ ہو جاتی ہے. سکون مٹ جاتا ہے، سکون نہیں رہتا، راحت نام کی چیز نہیں رہتی. سمجھے؟ راحت نام کی چیز نہیں رہتی. مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا.
حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ اپنے اسلاف میں سے ہیں، اپنے سلسلے کے بزرگوں میں سے ہیں۔ یہ خاندانی طبیب تھے، یعنی اس زمانے میں ڈاکٹری کی جگہ حکمت چلتی تھی، تو حکمت کا بہت بڑا دواخانہ ان کا تھا، اور یہ خاندانی حکیم تھے، باپ دادا سب حکیم تھے، اور دوائیاں ان کے یہاں آتی تھی، اکٹھا ہوتی تھی، بنتی تھی، سپلائی ہوتی تھی، اور ہر وقت روپے کی بوچھار ہوتی رہتی تھی۔ اپنے دواخانے میں بیٹھے ہوئے یہ روپیہ گننے میں مصروف تھے۔ ایک فقیر آیا، دروازے پہ کھڑا ہوا، اور اس نے کہا، اس نے سوال کیا، سلام کیا ان کو، انہوں نے وعلیکم السلام کہہ دیا، اور اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی۔ اس فقیر نے کہا کہ فرید، اتنا مشغول ہو دنیا کے اندر، مرو گے کیسے؟ تمہیں جواب دینے کی فرصت نہیں ہے، اتنا زیادہ مصروف ہو روپیہ گننے میں کہ تمہیں میرے سوال کا جواب دینے کی فرصت نہیں ہے، بھلا مرو گے کیسے؟ تو شیخ فرید الدین نے جواب دیا، جیسے تم، میں ویسے ہی مروں گا جیسے تم مرو گے۔ تو اس فقیر نے کہا کہ میری طرح کیا مرو گے؟ وہ جو کشکول لیے ہوئے تھا اپنے ہاتھ میں، اس کو نیچے اپنے سر کے نیچے رکھا اور زمین پر لیٹ گیا، اور ایک ضرب لگائی، اللہ، اور بس روح پرواز کر دی۔ عمل سے دکھا دیا کہ میری طرح کیا مرو گے تم، میں تو اس طرح مر رہا ہوں، دکھا دیا، آنکھوں کے سامنے دکھا دیا۔ ارے دیکھ کر کے تو ہنگامہ برپا ہو گیا، وہاں دکان کے سامنے مجمع لگ گیا، بھیڑ لگ گئی، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ مگر جن کے سامنے یہ سب واقعہ ہوا تھا، ان کے دل کی تو دنیا بدل گئی۔ اب حقیقت سمجھ میں آئی کہ اس دنیا کی اوقات کیا ہے، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور شیخ کو کی اس کے دل کی اصلاح ہو گئی اسی عمل سے۔ بس ایک دم سے دنیا سے ان کا دل اکھڑ گیا، دنیا سے ان کا دل ایک دم اکھڑ گیا۔ اعلان کرا دیا شہر کے اندر، جتنے غربا مساکین ہیں آویں، فری میں دوا ملے گی، جو غریب مسکین ہے میرے پاس جو دولت ہے ہمیں لے جائیں، جس کو جتنی ضرورت ہے ہمیں لے جائیں۔ ساری دکان اور سارا اثاثہ جتنا تھا سب اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، اور اسی دن سے انہوں نے طبابت چھوڑ دیا۔ میں بتایا اس پر یہ واقعہ مجھے اس لیے یاد آیا کہ آدمی جب دنیا میں منہمک ہوتا ہے تو اس کو سوال کا جواب دینے کی فرصت نہیں رہتی۔ یہ دنیا دار جب سوتے ہیں تو رات کو نیند نہیں آتی، اسی فکر میں۔ یہ دولت جب آتی ہے تو 1000 فکر ساتھ میں لے کر کے آتی ہے، پھر اس کو بچانا، اس کو سنبھالنا، اس کو بڑھانا، یہ سارے مسائل اس کے سامنے پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر جو خطرے کے راستے ہوتے ہیں آدمی اس پر فکر کرتا ہے، اس راستے سے بھی ہمیں ہمارا نقصان ہو سکتا ہے، اس لائن سے بھی ہمارا نقصان ہوتا ہے، پھر اس نقصان کو دور کرنے کی فکر میں پڑتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رات و دن کا 24 گھنٹہ سب اسی میں لگ جاتا ہے، تو سکون اور راحت نام کی چیز سب ختم ہو جاتی ہے، دنیا کے اکٹھا ہو جاتی ہے، سکون اور راحت نام کی کوئی چیز نہیں رہتی۔ یہ جو سکون و راحت ہے یہی ہے مال کا اصل فائدہ۔ سب سے بڑا مالدار وہ ہے جس کو آج کی روٹی مل جائے اور سکون کا اور آرام کے ساتھ سو جائے، اللہ کی عبادت کر لے، دین کا علم حاصل کر لے، اور جب گھر میں جائے تو بال بچوں کے ساتھ میں مل کے بیٹھ کر کے کھا لے پی لے، اور رات کو بستر پر آرام کے ساتھ سو جائے۔ جس کو اتنا حاصل ہے وہی سب سے بڑا مالدار ہے۔
ایسی مالداری کہ جو مالداری اسی کو کھا جائے، ایسی مالداری سے کیا حاصل؟ بس یہی ہے معیشت ضنکا، تنگ معیشت، یہی ہے۔ یہ کب؟ اب یہ راحت جو ہمیں ایمان کی بدولت حاصل ہوتی ہے، یہ کب حاصل ہوتی ہے؟ جب اللہ پر کامل ایمان ہوتا ہے اور قناعت کی دولت آدمی کو حاصل ہو جاتی ہے۔ قناعت کا مطلب ہوتا ہے اللہ پر بھروسہ، ابھی ہے استعمال کر لو، نہیں ہے خدا سے مانگو، جس کا سب کچھ ہے اسی سے مانگو، وہ دے گا، اور جو دے دیا اسی پہ صبر کر کے اپنا کھا لیا پی لیا۔ ایک فقیر اور ایک غریب آدمی کو اگر ایک روٹی مل جائے تو گھر میں جتنے ممبر ہوں گے اسی میں سے بانٹ کر کے کھا لے گا اور پھر پانی پی کر کے آرام سے سو جائے گا۔ اور جو آدمی بادشاہ بن جائے تو پوری دنیا اگر اس کو مل جائے تو بھی اس کا کم ہی رہتا ہے۔ ہماری زندگی ایک سلطنت ملی ہوئی ہے، ایک ریاست ملی ہوئی ہے، مگر اس کو اطمینان نہیں ہے، اگلی ریاست کی فکر دامن کی ہے، اس کو سکون نہیں۔ کسی نے کہا ہے حاصل نہیں بغیر قناعت فراغ دل، حاصل نہیں بغیر قناعت فراغ دل، توتا توتا گرچہ تجھے سینوں زر ملے۔ یعنی اگر سونا چاندی کا پہاڑ بھی تمہیں مل جائے تو بھی تمہیں دل کا سکون نہیں ملے گا جب تک کہ تمہارے اندر قناعت کا وصف نہیں پیدا ہوگا۔ اب قناعت یہی ہے جو مل گیا اسی پر صبر، اسی پر اللہ کا شکر، کھا لیا پی لیا آرام کر لیا اور اللہ کا نام لیا، اپنے خدا کی عبادت میں اپنا وقت لگایا، بس یہی ہے سب سے بڑی دولت۔ تو یہ دولت انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے من اتبع ہدایا، جو اللہ کے ہدایت نامے کی اتباع کرتے ہیں ان کو یہ دولت ملتی ہے، اور جو اللہ کے ہدایت نامے سے منہ موڑ کر کے دنیا کی طرف اپنا رخ موڑ لیتے ہیں، دنیا کی طرف اپنا رخ کر لیتے ہیں، ان کی یہی جو دولت ہے، دولت سکون و راحت، یہی دولت ان کی چھن جاتی ہے۔ یہی ہے معیشت کی تنگی، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ اب سمجھ میں آ گیا ہوگا آیت کا مطلب، من اتبع ہدایا، پتہ یہ چلا کہ مال و دولت سے خوشحالی نہیں ملتی، خوشحالی ملتی ہے دل کی قناعت سے۔ یہ قناعت جو ملے گی وہ اس ہدایت نامے کی بدولت ملے گی، اور جو اس ہدایت نامے سے منہ موڑے گا اس کو یہ قناعت نہیں ملے گی۔ جب یہ قناعت نہیں ملے گی تو یہ دنیا کی یہ دولت بھی نہیں ملے گی اس کو، اس کا بیچارے کا دل جو ہے ہمیشہ تنگ ہی رہے گا۔ یہ ہے معنی وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ دیکھیے جو ہدایت نامے کی اتباع کریں گے ان کے لیے دو فوائد ذکر کیے گئے۔ ایک بات تو یہ کہ وہ گمراہ نہیں ہوں گے، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ مشقت میں نہیں پڑیں گے، یعنی دل تنگی کی مشقت سے وہ محفوظ رہیں گے۔ کسی غریب آدمی کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ رات بھر اس لیے اس کو نیند نہ آتی ہو کہ ہمارے پاس فلانی چیز نہیں ہے یا فلانا خطرہ ہے، غریب آدمی کو آپ نہیں پائیں گے۔ ہاں دولت مند کتنے ملیں گے آپ کو کہ جو گولی کھائے بغیر سوتے نہیں ہیں، ان کو نیند نہیں آتی، نیند لانے کے لیے اوپر سے ان کو گولی کھانی پڑتی ہے، جب گولی کھاتے ہیں تب ان کو نیند آتی ہے۔ تو فَإِنَّ لَهُ مَنْ أَعْرَضَ، اچھا تو میں عرض کر رہا تھا
کہ جو ہدایت نامے کی اتباع کرتے ہیں انہیں دو فائدے حاصل ہوتے ہیں، ایک تو گمراہی سے بچتے ہیں، دوسرے دل کی تنگی کی مشقت سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور جو اس ہدایت نامے سے منہ موڑ لیتے ہیں اور اپنا رخ دنیا کی طرف کر لیتے ہیں انہیں تنگی حاصل ہوتی ہے، اور ایک نقصان تو ان کو یہ ہے کہ ان کو دل تنگی حاصل ہو جائے گی، دل ان کا ہمیشہ تنگ رہے گا۔ اور دوسرا نقصان یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ کل قیامت کے دن جب یہ اٹھائے جائیں گے تو اندھے ہوں گے، کل قیامت کے دن جب یہ اٹھائے جائیں گے تو اندھے ہوں گے۔ تو دو فائدے بیان کیے گئے ہدایت نامے کی اتباع کرنے والوں کے، اور دو نقصان ذکر کیا گیا اس ہدایت نامے سے منہ موڑنے والوں کا۔ ایک نقصان تو یہ ہے کہ دل تنگی ان کو حاصل رہے گی عمر بھر، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ کل میدان محشر میں جب اٹھائے جائیں گے تو یہ آنکھوں سے اندھے ہوں گے۔ اب دیکھیے ہدایت، اس کا تعلق بھی لا یضل، گمراہ نہیں ہوں گے، اس کا تعلق آخرت سے۔ گمراہی اور ہدایت، گمراہی جو اختیار کرے گا اس کی آخرت برباد ہو جائے گی، تو اس گمراہی کا تعلق بھی آخرت سے ہوا۔ اور اسی طرح سے جو غیر مومنوں کو نقصان بتایا گیا اس میں ہے نحشرہ یوم القیامت اعمی، کہ قیامت کے دن ہم ان کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، یہ بھی آخرت کا نقصان ذکر کیا گیا۔ دونوں کا تعلق آخرت سے ہے، آخرت سے ان دونوں کا تعلق ہے، مگر ایک کا تعلق نقصان سے ہے اور ایک کا تعلق فائدے سے ہے۔ ہدایت نامے کی جو اتباع کرے گا وہ ضلالت اور گمراہی سے محفوظ رہے گا، لہذا اس کی آخرت بن جائے گی، اور جو منہ موڑے گا دنیا کی طرف اپنا رخ کر لے گا وہ قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، جس کو کچھ دکھائی ہی نہیں پڑے گا، ہر طرف اس کو دھکے ہی لگ رہے ہوں گے، اس کو چوٹی ہی لگ رہی ہوگی، دکھائی نہیں پڑے گا اس کو۔ تو دو فائدے ذکر کیے گئے، ایک دنیا کا اور ایک آخرت کا۔ اور اسی طرح سے جو دنیا کی طرف رخ کرنے والے ہیں اور ہدایت سے منہ موڑنے والے لوگ ہیں ان کا دو نقصان ذکر کیا گیا، ایک کا نقصان دنیاوی، ایک نقصان دنیا سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا نقصان آخرت سے تعلق رکھتا ہے۔ تو پچھلی آیت میں ایک فائدہ دنیا کا ایک فائدہ آخرت کا ذکر کیا گیا، اور دنیا کی طرف رخ کرنے والوں کا ایک نقصان دنیا کا ذکر کیا گیا اور ایک نقصان آخرت کا ذکر کیا گیا۔ اب آگے فرمایا جا رہا قال رب لم حشرتنی اعمی، جب ان دنیا داروں کو، ان مالداروں کو لایا جائے گا حشر کے میدان میں اور یہ اندھے ہوں گے اور ہر طرف ہاتھ مار رہے ہوں گے، تو یہ سوال کریں گے کہ میرے پروردگار آپ نے ہم کو اندھا کیوں کر دیا؟ آخر دنیا میں تو ہم آنکھ والے تھے، دنیا میں تو ہم بینا تھے، آپ نے یہاں ہمیں نابینا کیوں کر دیا؟ تو تعالیٰ شانہ کی جانب سے جواب ملے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا وکذالک اليوم تنسیٰ، جیسے تم نے دنیا کے اندر ہم کو بھلایا تھا آج ہم نے تم کو بھلا دیا۔ دنیا میں تم نے ہم کو بھلا دیا تھا، ہم کو بھلا دینے سے مراد ہے اللہ کی آیتوں میں غور و فکر نہ کرنا۔ اب کیا یہ بے فکری کی آیتیں بیان ہو رہی ہوں اور کبھی ان آیتوں کو سننے کی آدمی کے اندر فکر ہی نہ پیدا ہو، ان آیتوں کو سننے کا کبھی دل میں خیال تک نہ آئے؟ ارے آدمی ہمیشہ پابندی نہ کر سکے تو کبھی کبھار تو آ کر کے دیکھ لے کہ یہاں کون سا ناٹک ہو رہا ہے، کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ایک کھیل کہیں ہونے لگے تو 1000 آدمیوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں کون سا کھیل ہو رہا ہے۔
ارے یہ کھیل ہی سمجھ کے چلے آئے ہوتے 2-4 دن، دیکھتے کہ یہاں کون سا کھیل کھیلا جاتا ہے، تو بھی تو کم سے کم کچھ آیتوں کا مضمون تو دماغ میں آ جاتا، کچھ آیتوں کا مضمون تو کان میں پڑ جاتا، مگر نہیں، اس کی فکر نہیں ہے۔ تو گویا انہوں نے ایک دم سے بھلا رکھا ہے۔ تو جیسے انہوں نے قرآن کو بھلا رکھا ہے، اللہ کی آیتوں کو بھلا رکھا ہے، اللہ کی نشانیوں کو بھول چکے ہیں، سب سے غافل ہو چکے ہیں، تو ہر چیز سے غافل اندھا ہی تو ہوتا ہے، اندھے کو کچھ بھی دکھائی نہیں پڑتا۔ تو یہاں قرآن بیان ہو رہا ہے، علم دین بیان ہو رہا ہے، حدیث اور حدیثوں کا بیان ہو رہا ہے، مسائل کا بیان ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اندھا ہی تو ہوا نا۔ تو جیسے تم اندھے بنے ہوئے تھے ہمارے ان دلائل سے اور ہماری اس رہنمائی سے، ایسے ہی آج ہم نے تم کو بھلا دیا، اور جب ہم نے تم کو بھلا دیا تو تم اندھے کے اندھے رہ گئے۔ تو ارشاد فرمایا گیا جب وہ کہے گا کہ پروردگار آپ نے ہم کو یہاں اندھا کر دیا، دنیا میں تو ہم بینا تھے، فرمایا جائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، ایسے ہی تم نے ہماری آیتوں کو بھلایا تھا تو آج تم بھی بھلا دیے گئے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، ایسے ہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حد سے تجاوز کرتے ہیں، جو دنیا داری میں انہماک پیدا کرتے ہیں، جو اپنی خواہشات کے چکر میں ہر وقت لگے رہتے ہیں اور ہماری آیتوں سے اعراض کرتے ہیں، ہماری آیتوں سے منہ پھیرتے ہیں، ان کو ہم ایسا ہی بدلہ دیں گے۔ تو وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، جو لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں ان کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی آیتوں پر وہ ایمان نہیں لائے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، آگے جملے میں ارشاد فرمایا گیا آخرت کا جو عذاب ہے وہ اس سے زیادہ سخت اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ وہ جو عذاب آئے گا تو ہمیشہ باقی رہے گا، وہ ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا گیا افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اس کے پہلے نہ جانے کتنی بستی والوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ دنیا ہی کے اندر اصل عذاب تو آخرت میں ہوگا، لیکن جب عذاب کا بوجھا زیادہ بھاری ہو جاتا ہے، کہتے نہیں ہیں کہ پاپ کی گٹھری بھر گئی اب چھلک گئی، تو اصل تو عذاب کی جگہ ہے آخرت، لیکن جب پاپ کی گٹھری ضرورت سے زیادہ بھر جاتی ہے تو پھٹ جاتی ہے، تو آخرت میں پہنچنے کے پہلے دنیا ہی میں عذاب آ جاتا ہے۔ تو عذاب دینے کا جو اصل مقام ہے وہ تو ہے آخرت، لیکن جب پاپ کی گٹھری زیادہ بھر گئی اور پھٹ گئی تو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ عذاب کا کبھی یہی آ جاتا ہے، دنیا ہی میں آ جاتا ہے۔ لیکن یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں آ گیا تو آخرت سے چھٹکارا مل گیا، دنیا میں بھی یہ عذاب آ گیا، آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ پر ہے ہی۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کری جاتی ہے۔ کتنی بستیاں ہیں جن کے لوگوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، قوم عاد کو دیکھ لو، قوم سمود کو دیکھ لو، قوم لوط کو دیکھ لو، یہ قومیں ایسی قومیں تھیں کہ جن کے جوڑ کا اس وقت کوئی نہیں تھا، دولت سے لبریز تھے، طاقت سے بھرپور تھے، دنیا میں کوئی ان کا مقابلہ کرنے والا نہیں تھا، مگر جب اللہ کا عذاب آیا ہے تو ان کو کوئی بچا نہیں پایا۔
تو ایک قومیں جن کے اوپر دنیا کے اندر اللہ کا عذاب آیا، یہ مہلوک قومیں، یہ سب معذب ہیں۔ آخرت میں جو ان کا عذاب مقرر تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ان کے اوپر عذاب کا کچھ حصہ آ گیا اور اس عذاب سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو واقعات کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرے۔ تو کیا ان معذب لوگوں کو دیکھ کر کے بھی ان کو نصیحت نہیں ملتی ہے؟ اگر نصیحت نہیں ملتی ہے تو پھر اندھے ہی ہیں، اور جب اندھے ہیں تو کل قیامت کے دن بھی اندھے ہی رہیں گے۔ تو فرمایا گیا کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، دیکھو کتنی قومیں ہیں جن کو تم سے پہلے ہم ہلاک کر چکے ہیں، اور آج تم انہی کے گھروں میں رہ رہے ہو، انہی کے کھنڈرات ہیں، انہی کی زمینیں ہیں جن کے اوپر تم چل رہے ہو۔ سوچو تو یہ کس کی تھی؟ یہاں کون آباد تھا؟ یہ کھنڈرات جہاں پر تم آج مکانات بنا رہے ہو، یہاں کسی زمانے میں کون سی قوم آباد تھی اور وہ کہاں چلی گئی؟ اس کا نام و نشان کیوں نہیں ہے آج؟ کبھی غور کرتے ہو؟ عقل مند لوگ وہ ہیں جو ان واقعات کو دیکھ کر کے اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور جو غیر مومن ہوتا ہے وہ صرف دنیا تک کو وہ دیکھتا ہے، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ اگر کسی قوم کی زمین جائیداد اور پراپرٹی مل گئی ہے تو قبضہ کرو، پہلے اس پر اپنا گھر بناؤ، یہ مت سوچو کہ کل کیا ہوا، اور یہ بھی مت سوچو کہ آئندہ کیا ہوگا، ابھی جو مل رہا ہے اس کو سمیٹتے جاؤ۔ دنیا دار کی نظر اس پر رہتی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ کیا پچھلی قوموں کا ہمارا ہلاک کر دینا بھی ان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس کو دیکھ کر کے بھی عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں؟ حالانکہ اس کے اندر عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اس کے اندر تو عقل مندوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔